آلودہ ہو گئے ہیں. انسان بارش نہیں ہوتی، جانتے ہیں بات کی تائید فرمائیں گے. جب بارش نہیں ہوتی تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے گھروں میں جا جا کر زمین پہ لوٹتے ہیں اور ایک جملہ دہراتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یا رب پانی دے. اس کے آگے ذہن میں نہیں ہے. اس طریقے کا جملہ جو ہے لوگ دہراتے ہیں اور زمین میں لوٹتے ہیں اور گھر والے جو ہوتے ہیں وہ ان پر پانی ڈالتے ہیں. یہ ہے آج کا خرافات. دور جاہلیت کے خرافات سے میں مطابقت کروں. مثال دور جاہلیت اس زمانے کا خرافات کیسا تھا؟ اس زمانے کے خرافات کی مثال اس طریقے سے ہے کہ جب بارش نہیں ہوا کرتی تھی اس زمانے میں تو لوگ دو درخت ہیں، ایک عشر اور دوسرے کا نام سل، تقریباً سل ہے شاید. دو درخت ہیں، اس سے عرب جو ہے لکڑیاں توڑ کر لاتے تھے اور اسے بھینس کی پونچھ میں باندھتے تھے. کس میں؟ یہ جملہ فرازہ میں لکھا ہوا ہے. بھینس کی پونچھ میں لکڑیاں باندھ دیتے تھے اور بھینس کو پہاڑوں کے اوپر لے جایا کرتے تھے. پھر اس میں آگ لگا دیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ آگ لگا دیا کرتے تھے. تو اس لکڑیوں میں ایک لکڑی تھی جس کا نام عشر تھا. کیا؟ عشر. اس کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ بہت جلدی جل جایا کرتی تھی، اس میں جلدی آگ پکڑ لیا کرتی تھی. تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم اس طریقے سے کریں گے تو آسمان سے بارش نازل ہو جائے گی. اس زمانے کا خرافات اور ہمارے زمانے کا خرافات، بس طریقہ بدل گیا ہے، بات وہی ہے. طریقہ بدل گیا ہے، بات وہی ہے. ہمارے زمانے کے اندر اس طریقے کا خرافات پیدا ہو رہا ہے. پہلے معاشرے کے اندر لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہا کرتے تھے، ایک دوسرے کی برائیاں کیا کرتے تھے، مگر معاشرے کے اندر اس قدر بد کرداریاں بڑھ گئی ہیں کہ لوگ اپنی حدوں کو بھول کر کبھی پیغمبروں کو برا بھلا کہتے ہیں، کبھی نبی کو برا بھلا کہتے ہیں، کبھی قرآن پہ انگلیاں اٹھا دیتے ہیں. یہ ہے اس قدر بد کرداریاں. آپ کو معلوم ہے ایک عورت تھی نپور شرما، جس کا نام تھا، کیا نام تھا؟ نپور شرما. اس نے کیا جملہ استعمال کیا کہ پیغمبر اللہ کا حبیب 9 سال کی بالغ لڑکیوں کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کے ساتھ عقد کرتا ہے. تہمت لگائی پیغمبر پر. میں اس سے مخاطب ہو کے ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر یہ رسول نہ آیا ہوتا، اگر یہ رسول نہ آیا ہوتا تو آپ اس دور جاہلیت کی کوپرتھا کا شکار ہو گئی ہوتی کہ جس زمانے میں لوگ عورتوں کو، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. اگر اللہ کا رسول نہ آتا تو آپ بھی دور جاہلیت جیسے جو لوگ جو ہے لڑکوں کو زندہ جلا مٹی میں دفن کر دیا کرتے تھے تو آپ بھی دفن ہو گئی ہوتی. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. جس آئے کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا آپ اس سے سماعت فرمایا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں موضوع عرض کر دوں. دیکھیں 20 پہ بیٹھا ہوں، تقریباً 20 یا 18 پہ، 20 ابھی 4 منٹ ہوئے. موضوع ہے ہادیان الہی و ہدایت انسان. موضوع ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ لطف آئے گا. ہادیان الہی و ہدایت انسان. آیت شروع ہو رہی ہے انا سے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. پروردگار عالم نے فرمایا ہم نے ہدایت کے راستوں کو کھول دیا ہے. اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ چاہے تم شکر کر کے شاکر بن جاؤ یا کفران نعمت کر کے کافر ہو جاؤ. یہ تمہارے اوپر اختیار ہے، تمہارے اوپر ڈیپینڈ ہے. لفظ انا کے اوپر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. لفظ انا کا ترجمہ جب ہم لغت میں دیکھیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم نے. کیا ہوتا ہے؟ ہم. لفظ انا کا ترجمہ جو ہوتا ہے ہم. اس کے مقابل میں ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے انی. انا اور انی کا فرق بتاتے ہوئے اپنے جملے کا آغاز کروں. انا ہم، انی یعنی میں نے. پروردگار عالم نے کہا انا اعطیناک الکوثر. انا اعطیناک الکوثر انی جاعل فی الارض خلیفہ. پروردگار نے کہا کوثر ہم ہی عطا کرتے ہیں مگر خلیفہ تم بھی بناتے ہو. کوثر صرف میں ہی عطا کر سکتا ہوں، خلیفہ تم بھی بناتے ہو. شہزادی کہتی ہیں تمہارے بنانے اور خدا کے بنانے میں بڑا فرق ہے، بڑا ڈیفرنس ہے.
بہت فرق ہے. تم بھی بناتے ہو, خدا بھی بناتا ہے, مگر فرق کیا ہے؟ تم جس مٹی سے کھلونا بناتے ہو, پروردگار اسی مٹی سے تم جیسا انسان بنا دیتا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. تم جس مٹی سے کھلونا بناتے ہو, پتلا بناتے ہو, پروردگار اسی مٹی سے تم جیسا انسان بنا دیتا ہے. چند لوگ مثال دوں آپ کی خدمت میں. مثلا چند لوگ اٹھے, ایک ذاکر صاحب آئے تھے, بڑے ہی باہر سے بلائے گئے تھے ان کو مجلس پڑھنے کے لیے. مثلا میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں, اب چند لوگ اکٹھا ہو جائیں, مجھے خطابت نہیں آتی, مجھے خطابت آتی ہی نہیں ہے. چند لوگ اکٹھا ہو جائیں اور میں جب مجلس پڑھ چکا ہوں اور جانے لگوں تو چند لوگ میرے پاس آئیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد. میں بھی مجلس پڑھ رہا ہوں, چند لوگ میرے پاس مجلس پڑھنے کے بعد میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے, قبلہ آپ نے مجلس بہت اچھی پڑھی, کیا لہجہ تھا. ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد. آئے میرے پاس اور آ کر کہنے لگے, قبلہ ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. مجلس ختم ہونے کے بعد میرے پاس چند لوگ آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے, مولانا صاحب آپ نے مجلس بہت اچھی پڑھی, کیا لہجہ تھا, کیا لہجہ تھا, کیا انداز تھا, کیا خطابت تھی, کیا فصاحت و بلاغت تھی, کیا کنایے تھے, کیا اشارے تھے. تعریف کے پل باندھے بیٹھتے میرے پاس, مجھے خطابت آتی ہی نہیں ہے. ابھی تک جب میں آیا تھا مجلس پڑھنے سے پہلے میرے اندر غرور نہیں تھا, چونکہ مجھے خطابت آتی ہی نہیں تھی. اب جب میں مجلس پڑھ کے جانے لگا تو کچھ لوگ آئے اور آ کر جب انہوں نے تعریف کے پل باندھ دیے تو میرے اندر غرور پیدا ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ اگر چند لوگ اکٹھا ہو جائیں اور اکٹھا ہونے کے بعد کسی ایسے خطیب کی تعریف کر دے کہ جس کو خطابت بھی نہیں آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو خطیب سمجھنے لگتا ہے. یعنی چند لوگ اکٹھا ہو کر اس کو خطیب بنا دیتے ہیں جس کو خطابت آتی بھی نہیں ہے. دوسری مثال, ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جن کو شاعری آتی ہی نہیں ہے, ان کو شاعری ذرا بھی نہیں آتی ہے, مگر چند لوگ آئے اور بھائی صاحب کے پاس جا کر ان سے کہیں کہ آپ شاعری بہت اچھی کرتے ہیں, شاعری بہت اچھی کرتے ہیں. تو جو شاعر نہیں تھا اسے چند لوگوں نے مل کے شاعر بنا دیا, جو خطیب نہیں تھا اسے چند لوگوں نے مل کے خطیب بنا دیا. ایک تیسری مثال پیش کروں آپ کی خدمت میں. ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, حکیم صاحب, ان کو آتا کچھ نہیں تھا, بس اتفاق سے مسئلہ یہ ہو گیا کہ ایک دن کسی صاحب نے ان سے یہ پوچھ لیا کہ قبلہ یہ بتائیں کہ جناب ہمیں یہ بتا دیجئے کہ میرے گھر میں میری بچی کو یہ بیماری ہے, کیا کیا جائے. تو انہوں نے کہا ایسا کریے کہ فلاں چیز ہے جو آپ جا کے اس کو اس طریقے سے کر دیجئے گا تو انشاءاللہ شفا مل جائے گی. ان کی بات کی اتباع کرتے ہوئے بھائی صاحب گھر پہنچے اور اپنی بیٹی کو اسی طریقے سے جو بھی کہا ہو انہوں نے کیا. اتفاق یہ حسن اتفاق یہ ہوا کہ ان کی بیٹی ہو گئی ٹھیک. کیا ہو گئی؟ اگلے دن آیا انہیں کے پاس, ڈاکٹر صاحب کتنی اچھی دوا آپ نے بتا دی. یعنی وہ ڈاکٹر, وہ حکیم کے جسے کچھ معلوم ہی نہیں تھا, اسے چند لوگوں نے مل کے حکیم بنا دیا, چند لوگوں نے مل کے وہ خطیب, جو خطیب نے تو اسے خطیب بنا دیا, وہ شاعر کی جس شاعری میں نہیں آتی اسے شاعر بنا دیا, وہ ڈاکٹر وہ حکیم کہ جسے ڈاکٹری آتی ہی نہیں اسے ڈاکٹر بنا دیا. اگر چند لوگ مل جائیں تو کسی کو جو کچھ بھی نہیں ہو اسے بہت کچھ بنا دیتے ہیں. ہم نے تاریخ میں دیکھا بھی ایسے کچھ لوگ ملے کہ جنہوں نے اکٹھا ہو کر اجماع کر کے وہ خلیفہ بنا دیا جو خلیفہ کے قابل بھی نہیں تھا, جو خلیفہ بننے کے قابل بھی نہیں تھا اسے چند لوگوں نے مل کر خلیفہ بنا دیا. یہی ایک معاشرہ یہ ہوا کہ چند لوگوں نے مل کر چندہ اکٹھا کر کے, میں جملہ کہتا ہوں, چند لوگ مل کر چندہ اکٹھا کر کے سقیفہ کی کوٹھی تو بنا سکتے ہو, خدیر کا ممبر نہیں بنا سکتے. صلوات پر محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد. چند لوگ اکٹھا ہو کر سقیفہ کی کوٹھی تو بنا سکتے ہو. استاد محترم مولانا محمد رضا غربی کا جملہ ہے, ہدیہ کر دوں آپ. کہتے سقیفہ اس کوٹھری کو کہتے ہیں کہ جہاں پر مدینے کا سارا کوڑا آ کے جمع ہوتا تھا, جہاں پر مدینے کا سارا کوڑا آ کے جمع ہوتا تھا. یہ ہے انا اور انی کا فرق. پروردگار کہتا ہے انا یعنی ہم نے عطا کیا. جہاں جہاں پر دو تفسیریں ہیں اس کی, ایک تفسیر علماء اہل سنت نے لکھی, ایک تفسیر علماء اہل تشیع نے لکھی. دونوں تفسیریں ہیں, میں پہلے آپ کی تفسیر آپ کو سناتا ہوں. علماء اہل تشیع نے لکھا کہ جہاں پر
اللہ نے لفظ انا کا استعمال کیا ہے وہاں پر انا کے بعد اللہ کے مصطفیٰ بندے بھی شامل ہیں. کون؟ اللہ کے مصطفیٰ بندے، یعنی چنے ہوئے بندے اللہ کے انا کے بعد شامل ہیں. یہ ہے انا. اب جب سب نے مل کے اتفاق کر کے یہ لکھا کہ جہاں پر لفظ انا کا پروردگار استعمال کر رہا ہے وہاں پر پروردگار عالم اپنی کبریائی کا اعلان کرتا ہے، اپنی کبریائی کا آئینہ دکھاتا ہے پروردگار. آیت انا سے شروع ہو رہا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کے راستے کو کھول دیا ہے، اختیار تمہارے اوپر ہے، شکر کر کے شاکر ہو جاؤ یا کفر کر کے کافر ہو جاؤ. انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا. ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ رکھی ہے، ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ رکھی ہے. تیسری آیت انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. تیسری آیت. چوتھی آیت انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. پروردگار عالم نے لفظ انا کا استعمال قرآن مجید میں اکثر مقامات پر کیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا اعطیناک الکوثر. یعنی پروردگار نے مختلف مقامات پر انا کا استعمال کیا ہے. لفظ انا کیا ہے؟ چیلنج. پروردگار کیا کر رہا ہے؟ چیلنج. دیکھیے چیلنج دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک نگیٹو چیلنج، ایک پازیٹیو چیلنج. سکاراتمک چیلنج، نکاراتمک چیلنج، مثبت چیلنج، منفی چیلنج. پروردگار چیلنج کر رہا ہے انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا. ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ رکھی ہے. یا تو تم بھی چیلنج کیا کرا پروردگار، یا تو تم بھی ایسا کر کے دکھاؤ یا ہم کریں گے، ہمیں روک کے دکھاؤ. چیلنج کیا ہے؟ یا تو تم بھی ایسا کر کے دکھاؤ یا ہم کریں گے، ہمیں روک کے دکھاؤ. آیت انا سے شروع ہو رہی ہے انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا. پروردگار عالم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ رکھی ہے. چیلنج کیا ہے پروردگار عالم نے، یا تم سب مل کر کافروں کو جہنم کی آگ سے بچا کے دکھاؤ یا ہمارا نمائندہ ابراہیم آگ میں جائے گا اس کو جلا کے دکھاؤ. یا تم سب مل کر کافروں کو جہنم کی آگ سے بچا کے دکھاؤ یا ہمارا نمائندہ ابراہیم آگ میں جائے گا اسے آگ میں جلا کے دکھاؤ. یا تو کر کے دکھاؤ یا تو روک کے دکھاؤ، یا تو کر کے دکھاؤ یا تو روک کے دکھاؤ. دوسری آیت انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. پروردگار عالم نے کہا انا نحن نزلنا الذکر، ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اما جس کی گارنٹی، جس کی حفاظت کی ذمہ داری پروردگار لے لے، پھر کسی تیاگی کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے وہ قرآن 26 آیتیں نکال سکے. جس قرآن کی حفاظت کی گارنٹی پروردگار عالم لے لے، پھر کسی تیاگی کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ قرآن سے 26 آیتیں نکال سکے. ہماری قوم پریشان تھی، سپریم کورٹ جا رہا 26 آیتیں لے کر. میں نے کہا جانے تو گھبرانے کی بات ہی نہیں ہے. کہا تو گھبرانے کی بات نہیں. میں نے کہا اس لیے گھبرانے کی بات نہیں ہے کیونکہ اس کی ذمہ داری پروردگار نے لے رکھی ہے. میں نے کہا 26 آیت بہت دور کی بات ہے، یہ قرآن کے 26 نقطے نہیں ہٹا سکتا، 26 نقطے نہیں ہٹا سکتا قرآن. میں نے کہا 26 نقطے بھی چھوڑ دیجیے، یہ قرآن کا ایک نقطہ بھی نہیں ہٹا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ امیر کائنات نے فرمایا ہے انا النقطۃ التی تحت بائے بسم اللہ. اس لیے کہ بائے بسم اللہ کے نیچے کا جو نقطہ ہوں میں ہوں، میں علی. یہ ایک نقطہ بھی نہیں ہٹا سکتا، ایک نقطہ بھی دور کی بات ہے. یہ کسی نقطے کو ادھر سے ادھر بھی نہیں کر سکتا، کسی نقطے کو ادھر سے ادھر بھی نہیں کر سکتا. وہ اس لیے کیونکہ کسی بھی خاکی نجس کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ قرآن کا نوری نقطہ ہٹا سکے، وہ قرآن کا نوری نقطہ ہٹا سکے. اچھا ایک بات بتائیے، کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی بھائی؟ کھل کے کافر ہو گیا، کھل کے وجہ کیا تھی کہ شیعہ گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ کھل کے کافر ہو گیا. اگر وجہ پسند آ جائے تو بتا دیجیے گا، اور کیسے بتانا ہے یہ بتانے کا طریقہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس بتا دیجیے گا کہ میری بات آپ تک پہنچ گئی ہے. کیا وجہ تھی کہ شیعہ گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ
کھل کر کافر ہو گیا. وجہ اگر پسند آئے تو بتائیے گا کیا وجہ تھی کہ شیعہ گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ کھل کر کافر ہو گیا؟ وجہ یہ تھی کہ اگر اس نے ابتدا میں وقف امام نہ کھایا ہوتا، اگر اس نے ابتدا میں مال امام نہ کھایا ہوتا تو پتہ یہ چلا کہ جس نے 1400 سال بعد اسی ہندوستان میں مال امام کھا لیا ہو وہ کھل کے کافر ہو جائے، تو جو 1400 سال پہلے پورا کا پورا باغ فدق کھا گئے ہو. جزاک اللہ جزاک اللہ. وہ 1400 سال پہلے باغ فدق کھا گئے ہو پورا کا پورا، تو پھر تاریخ کو لکھنا چاہیے تھا کہ کھل کے کافر کیوں نہیں ہوئے. تاریخ کو لکھنا چاہیے تھا نا کہ کافر ہو گئے، مگر تاریخ نے نہیں لکھا. اب تاریخ نے لکھنا شروع کر دیا. فاطمہ فدق لینے گئی تھی، فدق لینے گئی تھی، فدق لینے گئی تھی، کھجور کا باغ لینے گئی تھی. عزیزان محترم، فاطمہ فقط فدق لینے نہیں گئی تھی، فقط کھجور کا باغ لینے نہیں گئی تھی، بلکہ ایک شیخ حاکم تھا کہ جو تخت پر صدیق بنا بیٹھا تھا، اس کی صدیقیت کا کینسلیشن دینے گئی تھی. جزاک اللہ جزاک اللہ. اس کی صدیقیت کا کینسلیشن دینے گئی تھی. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اس کی صدیقیت کا کینسلیشن دینے گئی تھی. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. چیلنج کر رہا ہے پروردگار، یا تو تم بھی کر کے دکھاؤ یا ہم کریں گے، ہمیں روک کے دکھاؤ. یا کر کے دکھاؤ یا روک کے دکھاؤ. انا ہدیناہ السبیل، نتیجہ پیش کرنے جا رہا ہوں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. پروردگار عالم نے ہدایت کے راستے کھول دیے ہیں 12 ہادیوں کو بھیج کر. 12 ہادیوں کو بھیج کر پروردگار عالم نے ہدایت کے راستے کو کھول دیا ہے، اور ایک ہادی کو پردہ غیب میں رکھا ہے، اور چیلنج یہ کیا ہے کہ یا تو تم بھی ایسا لا کے دکھاؤ یا ہمارا آخری غیبت کی نقاب الٹ کے آئے گا، پھر تم اسے روک کے دکھاؤ. صلوات پر محمد و آل محمد پر. اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یا تم بھی کر کے دکھاؤ یا روک کر دکھاؤ. پروردگار عالم نے ہادی کو بھیج کر ہدایت کا انتظام کر دیا. 12 ہادیوں کو بھیج کر ایک کو پردہ غیب میں رکھا. یا تو کر کے دکھاؤ یا تو روک کے دکھاؤ. چیلنج یاد رہے گا نا کہ بھول جائیں گے؟ یاد رہے گا انشاءاللہ. ایک چیلنج، مجھے 2 چیلنج اور پڑھنے ہیں. 2 چیلنج اور پڑھنے ہیں. ایک چیلنج علی کے بیٹے سید حسن نصر اللہ نے کیا. توجہ رکھیے گا. ایک چیلنج علی کے بیٹے سید حسن نصر اللہ نے کیا. کیا کیا چیلنج؟ یا تو تم بھی کر کے دکھاؤ یا یاد رکھیے، یا کر کے دکھاؤ یا روک کے دکھاؤ. چیلنج کیا ہے سنیے گا. چیلنج یہ تھا، یہ نہیں کہا حسن نصر اللہ نے کہ تم دنیا کے سارے مسلمان جو اکٹھا ہو کر لبنان سے، حسن نصر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم دنیا کے سارے مسلمان اکٹھا ہو کر سیریا میں آ جاؤ، شام میں آ جاؤ، ہماری مدد کرو. یہ نہیں جملہ کہا، بلکہ یہ کہا کہ دنیا کے سارے آتنکوادی اکٹھا ہو کر شام میں آ جاؤ. دنیا کے سارے آتنکوادی اکٹھا ہو کر شام میں آ جاؤ. یہ حسن نصر اللہ کا چیلنج ہے، کسی سے کٹ نہیں سکتا. کس کا چیلنج ہے؟ حسن نصر اللہ کا. کوئی کاٹ. کیا چیلنج کیا کہ یا تم سارے کے سارے آتنکوادی شام میں آ جاؤ، اور آ کر ہمارا حزب اللہ کا لشکر آ رہا ہے جناب زینب کے روضے کی حفاظت کرنے، یا تو تم اسے روک کے دکھاؤ. حزب اللہ کا لشکر آ رہا ہے جناب زینب کی حفاظت کے لیے، تم اسے روک کے دکھاؤ. یا تو تم سارے آتنکوادیوں کو شام میں بلا کے دکھاؤ، ورنہ ہمارا لشکر روضے کی حفاظت کرنے آ رہا ہے، تم اسے روک کے دکھاؤ. دوسرا چیلنج، ایک چیلنج جو کیا وہ امریکہ نے کیا. جس نے کیا؟ امریکہ نے. کیا کیا؟ اس نے $17 لاکھ کا ایک ڈرون بنایا. کیا بنایا؟ ڈرون. اس نے ڈرون بنانے کے بعد چیلنج یہ کیا کہ اسے دنیا کی کوئی طاقت، کوئی رڈار درک کر ہی نہیں سکتا، درک کر ہی نہیں سکتا. اسے اڑایا گیا ڈرون کو. یہ چیلنج کیا تھا اس نے، یا تو کر کے دکھاؤ یا تو
روک کے دکھاؤ. چیلنج کیا امریکہ نے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو اسے درک نہیں کر سکتی. ڈرون اڑا, ایران کی سرحد میں داخل ہوا. علی کا پوتا سید علی خامنائی مسلح پہ بیٹھا ہوا تھا. علی کا بیٹا سید علی خامنائی مسلح پہ بیٹھا ہوا تھا, پڑھ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ادھر ڈرون ایران کی سرحد میں داخل ہوا. آیت اللہ خامنائی کا ہاتھ تسبیح کے دانوں پہ گیا, پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی تسبیح کو پڑھنا شروع کیا. ادھر ڈرون نے اترنا شروع کیا. ادھر تسبیح پڑھنا شروع کیا, ادھر ڈرون اترنا شروع. امریکہ پریشان, لوگ حیران, لوگ گھبرا رہے ہیں, کیسے ممکن ہو گیا, یہ ہو ہی نہیں سکتا, کوئی طاقت اسے درک کر لے. میں نے کہا تمہیں تسبیح کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے, تمہیں تسبیح کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ اس لیے کہ دادی نے پڑھی تسبیح تو طیارہ اتار لیا, دادی نے پڑھی تسبیح تو ستارہ اتار لیا, پوتے نے پڑھی تسبیح تو طیارہ اتار لیا. صلوات محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب دادی نے تسبیح پڑھا, اللہ اکبر پڑھا, تو ستارے کو دروازے پہ بلا لیا. جب خامنائی نے تسبیح پڑھی تو طیارے کو زمین پہ بلا لیا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا, ہم نے ہدایت کے راستے کو کھول دیا ہے. لفظ اِنَّا. دوسرا لفظ کیا ہے؟ ہدینا, ہدیناہ السبیلا, ہم نے ہدایت کے راستے کو کھولا ہے, ہدایت کے راستے بتا دیے. ہادی کو کیسا ہونا چاہیے, تقریر کا ایک رخ پیش کرتے ہوئے ربط مسائل. ہادی کو کیسا ہونا چاہیے, کافی وسیع موضوع ہے, مگر ایک لفظ, ہادی کو اہل علم ہونا چاہیے, اہل علم ہونا چاہیے ہادی کو. اچھا, ہمارے معاشرے کے اندر یہ ٹاپک یہی پڑھ جائے زیادہ بہتر ہے, ورنہ باہر پڑھیں گے تو لوگ جو ہے اس میں بہک جاتے ہیں. آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ امام کو جب معلوم تھا, امام کے پاس علم غیب ہے, امام کو معلوم تھا کہ اس چیز میں زہر ہے یا کہ فلاں انسان مجھے قتل کرے گا, تو امام نے ایسا کیا کیوں, انگور کھایا کیوں, انار کا جوس پیا کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ امام جانتے تھے. اب انسان اگر امام کو پتا تھا کہ اس چیز میں زہر ہے تو کھا لینا خودکشی. بھائی اگر انسان اپنی جان بوجھ کر کوئی انسان لے لے تو خودکشی ہوتی ہے نا. کیا ہوتی ہے خودکشی؟ خودکشی کہتے کسے ہیں؟ اب ایک انسان یہاں سے اٹھ کے اپنے سر پر پسٹل رکھ لے اور رکھنے بعد کہ اپنے آپ کو قتل کر لوں گا, مار لوں گا. خودکشی کہتے کسے ہیں؟ خودکشی اسے کہتے ہیں کہ انسان کو معلوم ہی نہ ہو کہ اسے موت کب آنی ہے, اسے موت کب آئے گی, اور وہ اپنے آپ کو مار لے, تو یہ ہوتی ہے خودکشی, یہ ہوتی ہے خودکشی. مگر امام کو اللہ نے علم دیا, اور امام کو اللہ نے علم دینے کے بعد یہ کہا کہ میں تم کو زہر سے کب ماروں گا, تمہیں زہر سے موت آئے گی, تمہیں تلوار سے موت آئے گی, تمہیں حالت نماز میں موت آئے گی. یعنی پروردگار عالم نے اپنے اماموں کو, نبیوں کو یہ علم دے دیا کہ تمہیں اس طریقے سے موت آئے گی. تو جانتے ہوئے کوئی کام کرنا یہ خودکشی نہیں ہوتی بلکہ اطاعت پروردگار ہوا کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اطاعت پروردگار ہوا کرتا ہے. ایک واقعی امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ مشہد کے راستے سے قافلہ جایا کرتا تھا زیارت کے لیے. ویسے ایک واقعہ جب قافلہ گزرتا تھا تو اس میں ایک جوان شخص تھا, اسی مشہد کا رہنے والا ایک بوڑھا شخص تھا. کتاب کا نام کرامات رضوی, کرامات رضوی, اس میں اس واقعے کو لکھا, افسانہ نہیں ہے, واقعہ ہے. اس طریقے سے تو نقل کیا گیا ہے کہ ایک بوڑھا شخص تھا, ایک سڑک پہ ایک ہوٹل کھلی ہوئی تھی, وہیں پہ وہ جا کے روز بیٹھ جایا کرتا تھا. جب قافلہ راستے سے گزرتا تو اسی قافلے کے اندر ایک نوجوان شخص تھا, نوجوان شخص تھا. اس بوڑھے آدمی کے پاس
آیا. بوڑھے آدمی کے بچے جو تھے وہ روزانہ اسے جو ہے وہیں پر چھوڑ کے چلے جایا کرتے تھے. وہ شخص آیا اور اس سے بوڑھے آدمی سے بات کرنے لگا. تو اس بوڑھے آدمی کی آنکھیں نہیں تھیں, اس کی بینائی نہیں تھی. تو وہ آیا اس کے پاس, گفتگو کرنے لگا, کہا کہ میرے بیٹے مجھے یہیں پر روز چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اس نے تعریف کی, بہت اچھے میرا خیال رکھتے ہیں, بہت اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں. تو بچوں کی تعریفیں کی اس نے. جوان نے کہا کہ آپ کی آنکھیں کب سے نہیں ہیں؟ کہا کہ میری آنکھیں جو ہیں بہت پہلے سے نہیں, مگر میں روزانہ امام سے دعا کرتا ہوں کہ میری آنکھیں مجھے واپس کر دیجیے, میری آنکھیں مجھے واپس ہو جائے, مگر آنکھیں ابھی تک آئی نہیں ہے. ایسا کرنا, اب جب تم انشاءاللہ اگلی بار زیارت کے لیے جانا امام کی, تو وہاں سے امام کی قبر مطہر کی مٹی لے کے آنا اور میں اسے اپنی آنکھوں میں لگاؤں گا. تو اتفاق سے اس نے وعدہ کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے میں جاؤں گا اگر مجھے واپس مٹی لے کر آؤں گا. تو قافلہ گیا, وہ زیارت پر چلا گیا. جب وہ زیارت پر گیا واپس پلٹ کر آیا تو اسی راستے سے قافلہ گزرا جس راستے پر وہ روز بیٹھا کرتا تھا. تو اس کی نگاہ اسی بوڑھے آدمی پر پڑی. جب اس بوڑھے آدمی کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اسے بالکل کمپلیٹلی بھول گیا تھا کہ اسے مٹی بھی لانی تھی, بالکل کمپلیٹلی بھول گیا تھا کہ مجھے مٹی لانی تھی. بوڑھے آدمی کے پاس اس نے سوچا کہ بھی جائیں گے تو یہ ہو جائے گا, اس ہے مٹی لے کے نہیں آئے ہیں. اس نے سوچا کہ اگر ٹھیک ہے جاؤں گا, سلام کروں گا, حال چال خیریت دوں گا. اگر انہوں نے پوچھا تو اس نے وہی نیچے سے مٹی پڑی ہوئی تھی, اس نے مٹی اٹھا کر جیب میں رکھ لی. اگر انہوں نے کچھ نہ پوچھا تو ٹھیک ہے, حال چال خیریت لے کر گزر جاؤں گا. لیکن اگر کوئی سوال کیا, پوچھا مٹی کہاں ہے, تو اتنی چھٹی جیب سے نکال کے ان کو دے دوں گا. وہ پہنچا اسی بوڑھے آدمی کے پاس. عظمت اور معرفت کو پہچانیے گا. پہنچا تو فوراً اس نے بے ساختہ ہو کر سوال کیا کہ مٹی کہاں ہے. اس نوجوان شخص سے بوڑھے نے کہا کہ مٹی کہاں ہے. اس نے جیب سے نکال کر مٹی کو اس بوڑھے شخص کو دے دیا. بوڑھے شخص کو معرفت پہچانیے گا, بوڑھے شخص کو اس نے مٹی دے دی. اب اس نے مٹی کو لیا اور اپنی آنکھوں میں ملنا شروع کیا. آنکھوں میں مل رہا ہے, آنکھوں سے اشک جاری ہے. مٹی آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں, مٹی پوری آنکھوں میں لپٹ گئی, چھپ گئی. اس سے لگا جا رہا آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. تو اس نے جو جوان شخص تھا اس نے بوڑھے آدمی سے کہا کہ چچا جان مجھے معاف کریے گا, میں نے آپ سے جھوٹ بولا ہے کہ یہ مٹی ہرا امام رضا علیہ السلام کی نہیں, مولا کی مٹی نہیں ہے, بلکہ میں نے یہی نیچے سے مٹی اٹھا کر کے دے دی ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں, مگر ولو امام کے قبر کی مٹی نہیں ہو تو کیا, مگر اس میں امام کا نام تو ہے. امام کے نام کی اتنی تاثیر یہ ہے کہ اگر آنکھوں میں لگا لیا جائے تو آنکھیں بھی نورانی ہو جایا کرتی ہیں, آنکھوں میں ضیاء آ جاتی ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. امام رضا علیہ السلام کو زہر دیا گیا. اس سلسلے میں اوپر کتاب رکھی ہوئی ہے پیشوایان ہدایت, پیشوایان ہادی. اس میں کافی ساری روایتیں نقل ہوئی ہیں. پہلی روایت یہ نقل ہوئی ہے کہ امام کو طبعی موت آئی تھی, طبعی موت ہوئی تھی. دوسری روایت یہ ہے کہ امام کو زہر سے شہید کیا گیا, زہر انار کے ذریعے سے. تیسری روایت یہ ہے کہ امام کو انگور کے ذریعے سے زہر دیا گیا تو امام کی شہادت واقع ہوئی. امام ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے ہیں. امام اکثر جو ہے قبر رسول پر جایا کرتے تھے. قبر رسول پر جب مولا روز جاتے تھے اور جا کر جو ہے ان پر گریہ کیا کرتے تھے, آہوزاری کا کیا کرتے تھے. واپس پلٹ کر مولا آئے اور آنے کے بعد مولا مسجد نبوی کے پاس پہنچے تھے. وہاں پر پھر قبر رسول کی طرح مولا پلٹ گئے اور جا کر اس دفعہ مولا نے اپنے ہاتھ کو قبر رسول پر گرایا اور زیادہ آہو بکا کرنے لگے, گریہ کرنے لگے. مولا نے خوب گریہ کیا. ایک سائل ہے, روایت کے جملے ہیں, ایک سائل نے مولا سے سوال کیا, مولا گھبرائے تھے. مولا سے سائل سوال کرتا ہے اے میرے مولا مجھے یہ بتائیے کہ آپ گھبرائے ہوئے کیوں ہیں. سنیں گے جملہ. مولا رضا رو کے فرماتے ہیں سائل یہ میرا ایسا سفر ہے کہ اس کے بعد میں کبھی واپس نہیں آؤں گا. اے سائل یہ میرا آخری سفر ہے. مولا رضا اگر تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد اپنے اہل و عیال کو اکٹھا کرتے ہیں
اور کر کے کہتے ہیں